بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز۔ بچوں، آج ہم مضمون کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے زمزم۔ زمزم پانی کو کہتے ہیں اور زمزم پانی بہت مشہور ہے اور ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، ہر کوئی زمزم پانی کے متعلق خوب جانتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے متعلق ایک مضمون کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہم امتحانات میں بہترین مضمون لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زمزم آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اپنے ننھے شیرخوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زباں خشک ہوئی۔ ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی۔ ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا۔ پانی پانی، ایک گھونٹ ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیرخوار اسماعیل کے لیے۔ ابراہیم کے خدا، اس جنگل میں، اس بیاباں میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا۔ پھر صفا کی پہاڑیوں کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، وہ بے تاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینڈ بنا دی اور فرمایا کہ زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے تھے۔ ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت ہاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا، اور یوں مکے کے ویران صحرا آباد شہر میں بدل گئے، اور زمزم کا پانی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔